السلام علیکم میرے محترم ویورز سب، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ اس میں ایک کویسچن ہے ٹریول ہسٹری کے بارے میں۔ ایک ہمارے بڑے محترم ویورز ہیں، انہوں نے اس میں کمنٹس میں لکھا تھا کہ کیا یو ایس اے کا ویزا جو ہے وہ بغیر ٹریول ہسٹری کے بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ایسا کویسچن ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے، ان کے جو ہیں وہ اس وجہ سے وہ لٹتے بھی بڑے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ ضرور آپ سے بات کروں۔ سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹریول ہسٹری جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ وزٹ کریں گے، جتنے زیادہ اسٹیمپیں لگے ہوں گی، تو وہ ہمارے لیے یو ایس اے کا ویزا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کن ممالک کی وزٹ کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں، تو مڈل ایسٹ کے چانسز جو ہیں وہ آپ کمپیئر کر لیں کہ بھی مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں وہ جا کے وہ ان کے چانسز جو امریکہ کے چانسز سے زیادہ ہیں۔ مڈل ایسٹ میں تو $500 کے قریب یا $1000 کے قریب وہ سیلری بنتی ہے منتھلی، تو وہاں پہ تو یو ایس اے میں تو $3000 کے قریب بنتی ہے۔ تو جو کام گھر چھوڑ کے گیا اس کے لیے وہ دبئی میں وہ پاگل ہے، وہ بیٹھے گا، وہ تو ادھر ہی جائے گا۔ تو اس لیے یہ ٹائز کو بہت زبردست چیلنج کرتی ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی ٹورسٹ کنٹریز ہیں آپ اس میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ تھائی لینڈ چلے جائیں، انڈونیشیا بالی چلے جائیں، ملائیشیا چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، ویتنام چلے جائیں، یہ جتنی بھی ہماری یہ مالدیپ وغیرہ، تو ان میں آپ چانسز کو کمپیئر کر لیں اپنا یو ایس اے کے ساتھ، تو یہ کوئی آپ کی وہ جو ہے وہ ہسٹری جو ہے آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل نہیں بنتی، کہ یہ کوئی ایسا ٹول نہیں ہے کہ جو آپ کو ویزا لے کے دینے کی گارنٹی ہوگی۔ اس کے بعد آپ پھر یورپ میں آ جائیں۔ اس وقت یو ایس اے میں اور کینیڈا میں سب سے امیگرنٹ جو زیادہ ہیں وہ ادھر سے گئے ہوئے ہیں، اپنا اٹلی سے، فرانس سے، اور یہ ان اپنا پرتگال وغیرہ سے، اسپین وغیرہ سے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ بھی آپ جو پرتگال میں یا اسپین میں یا اٹلی میں جو ہمارے چانسز ہیں وہ کسی بھی طرح جو امریکہ سے زیادہ چانسز نہیں ہیں۔ اور دوسرا اس کو اگر آپ ویریفائی کرنا چاہیں تو جب آپ دیکھیں گے اس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، جب وہ آپ جائیں گے اسٹیٹسٹک دیکھیں گے، تو اس میں سب سے زیادہ ریفیوزل جو ہے وہ ویسٹرن یورپ سے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ ایسٹرن یورپ میں تو ویزا ملنا اتنا ناممکن ہے، وہ تو ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، سوری، اس میں کم ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 3000 ویزا منتھلی وہ ایشو کرتے ہیں۔ ابھی تو ایک اور آ گیا، اسی دوران میرے ذہن میں آ گیا، ایک صاحب نے اور بھی کویسچن کیا تھا، بھائی وہ انہوں نے کیا ہوا کہ بھی اب جو ہے وہ 20 جو نیکسٹ ایئر کی ہیں وہ اس بار میں لے لیں۔ بھائی انہوں نے اپلیکیشن جو ویزا دینے کا وہی ریشو ہے، 3000 ہی ملیں گی، اب 3000 کی بجائے اب وہ 10,000 اپلیکیشن آپ سے لیں گے، تو وہ تو ویزا تو اس میں چانسز اور زیادہ کم ہو گئے۔ تو ایک یہ بھی پوائنٹ تھا، بندے نے مجھے فون کیا تھا، میں نے کہا چلو میں بتا دوں گا، اس میں آ گئی۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اور پھر آپ ایجپٹ میں دیکھ لیں، یہ بھی ایجپٹ، تیونس یا افریقہ میں جتنی بھی یہ ان کے ٹریول ڈیسٹینیشن ہے، ٹورزم کے ڈیسٹینیشن ہے، آپ ان کو کمپیئر کریں گے جب یو ایس اے سے، تو اس میں چانسز آف کورس جو ہیں وہ کم ہیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریول ہسٹری جو ہے وہ اکیلا ایک ایسا ٹول نہیں ہے کہ جو آپ کو ویزا لے کے، یعنی کہ جس سے آپ کو ہو کہ بھی اب مجھے اس بیس پہ ویزا مل جائے گا۔ اچھا، ویزا ملنے کا جو بیس ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت بار بتا بھی چکا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس ایسا ایویڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ ایک ایسی کنٹری ہے جو لوگوں کو کے ڈریم میں ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، ہم وہاں پہ سیٹل ہوں گے، 5 سال بعد ہم امریکن بن جائیں گے، اور لوگوں کا اتنا فلو ہے کوئی حساب نہیں۔ لاطین امریکہ تو پورا، ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہاں پہ جاتے ہیں ہمیں تو وہ انگلش بولنے کو سننے کو کم ملتی ہے۔ کچھ ایسی اسٹیٹ ہیں وہاں پہ تو بولی اسپینش جاتی ہے، ان کو تو صحیح انگلش بھی نہیں بولنی آتی۔ تو وہاں پہ امیگرنٹ جو ہیں ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ آنا ہوتا ہے، اور ان کو تھریٹ ہے کہ امیگریشن جو ہے وہ ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کا ایک سسٹم کیا ہوا ہے
کہ بھی آپ جب ویزا ٹورزم کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ امیگرنٹ نہیں ہیں. تو آپ کو امیگرنٹ پروف کرنے کے لیے کچھ انہوں نے کوئی بنائے ہوئے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ آپ اگر پورا اترتے ہیں تو آپ کو وہ آپ ایلیجبل ہیں, آپ کوالیفائی کرتے ہیں. پھر اس میں وہ اور بھی ہیں. اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک اکیلی اس پہ ٹریول ہسٹری پہ ہیں تو یہ تو بالکل آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. اچھا, جب ٹریول ہسٹری آپ نے بنائی بھی وہ بھی دیکھنی پڑے گی. اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 2-3 شنگن لگا لیے, 1-2 ویسے گھوم لیے, ہم امریکہ کے لیے اپلائی کریں گے. بھائی وہ آپ کو کیسے دیں گے؟ آپ کی وہ ایج کا پرابلم آئے گا, آپ کا وہ جو ٹائز کا جو ہے وہ آپ کی چیلنج یہاں اس سے تو نہیں ختم ہوتی. آپ نے سوئٹزرلینڈ کا گھوم لیا, سوئٹزرلینڈ میں چانسز کیا امریکہ سے زیادہ ہیں؟ تو وہاں پہ تو سوئٹزرلینڈ میں سیٹل ہونا اتنا آسان نہیں جتنا یو ایس اے میں. تو آف کورس جو سوئٹزرلینڈ کا گھوما ہوا ہے وہ تو اس کے لیے یہ تو نہیں ہے. اب سب سے زیادہ میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں جن میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کا گھومے ہوتے ہیں, ان کو 90% وہ ریفیوز ہوتے ہیں. اس میں دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ٹریول ہسٹری میں لوگ جو ہیں وہ بہت غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ان کی ڈیوریشن اتنی لمبی ہوتی ہیں. آپ 20-25 دن جا کے رکتے ہیں کسی کنٹری میں تو آپ کی ٹائز تو خود بخود چیلنج ہوگی. تو اس لیے میں نے بڑی ویڈیو اس پہ بنائی ہے. میں نے ان کو بولا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی ویورز ہوتے ہیں میں ان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں, اگر آپ نے کچھ کنٹریز گھومی ہیں, ٹورسٹ کنٹری گھومی ہیں, پھر شنگن کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس میں سے ایک آدھا ٹرپ کرنے کے بعد آپ ساؤتھ کوریا اور جاپان کا جب ٹرپ کرتے ہیں تو آپ کی جاپان جو ہے نا ایک ایسی کنٹری ہے جو آپ کی ٹائز کے چیلنج کو وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, وہ اس میں آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں. آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یو ایس اے میں جانے کے لیے. یہ وہ پوائنٹ تھے جو میں بار مختلف پوائنٹ سے آپ کو سمجھا بھی چکا ہوا تھا, اس کے بارے میں نے بتایا بھی تھا. تو اب بھی یہ کویسچن آیا ایک ہمارے محترم ویورز ہیں ان کی طرف سے, تو میں نے کہ جو ٹریول ہسٹری ہے, آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پرپز ہے ٹورزم. اب آپ کے پاس ایسا ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ پہلے اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں, یعنی کہ آپ ٹورزم کے لیے ٹریول کرتے رہیں, تو آپ کو کیسے وہ ٹورسٹ مانیں گے؟ سب سے پہلے تو یہیں پہ آپ کا جو ہے نا وہ کویسچن جو ہے وہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے. ٹریول ہسٹری ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں ضروری جو دوسری کیٹیگریز کے لیے اپلائی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امیجیٹ ریلیٹیو آ گئے, وہ شادی کے لیے آ گیا ان کا, یا جے ویزا آ گیا, یا جس طرح کے دوسری جتنی بھی کیٹیگریز ہیں, وہ کوئی اسپاؤس ویزا آ گیا, کوئی دوسرے ویزے, اس میں ٹریول ہسٹری میٹر نہیں کرتی. ان کے بالکل دوسرے جو ہیں وہ ان کے ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں جو ہے اس میں ایک ٹول جو ہے, اگر آپ B1 B2 ویزا شارٹ پرپز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں ایک جو ہے ایلیجبلٹی کے لیے ایک ٹول آپ کا جو ہے وہ ٹریول ہسٹری ہے. آپ کو ٹریول ہسٹری جب آپ کی ہوگی تو آپ کی یہ کوالیفائی کروانے کے لیے, آپ کی ایلیجبلٹی کو زیادہ کرنے کے لیے اور آپ کے چانسز جو ہیں اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ایک ٹول ہے جو آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے, مگر یہ فائنل اور لاسٹ نہیں ہے. تو یہ تھا. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ تھوڑی سی مدد ملی ہوگی سمجھنے میں. آپ اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے لکھ دیں, مجھے میسج کر دیں, مجھے وائس میسج کر دیں, کمنٹس میں لکھ دیں تو میں آپ کو جواب دوں گا. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. بہت آپ کا شکریہ. السلام علیکم.